السلام علیکم ناظرین، ملین ٹاک کے ساتھ میں ہوں حسن سہیل۔ آج ہم بات کریں گے فواد چودھری کے تازہ ترین انٹرویو کے بارے میں جو کہ انہوں نے وائس آف امریکہ میں سہیل وڑائچ کو دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی وزیر جس میں شامل ہیں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور جہانگیر ترین، ان تین بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے حکومت اور پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور جس کا خواب عمران خان نے تبدیلی کا جو خواب دکھایا تھا اس کو پوری طرح وہ حاصل نہیں کر سکے، اور جس میں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی جو منتخب نمائندے ہیں ان کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو دی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے عوام جو ہے پارٹی کا جو اپنا ورکر ہے وہ بھی بہت شدید اس وقت مایوسی کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے مزید ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کے لیے آج ہم نے بلایا ہے جناب رضوان انور صاحب کو، جو کہ بلدیاتی حکومتوں کے سابقہ پالیسی انالیسز اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کے ممبر ہیں اور معروف سماجی کارکن ہیں۔ بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فواد چودھری کا ان حالات میں اس طرح کا بیان میڈیا میں دے دینا، کیا یہ غیر ذمہ دارانہ ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی جو ہے میڈیا میں اس طرح کا پارٹی کے بارے میں بالکل کھلے عام انہوں نے اظہار کیا؟ یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے، برملا کی ہے، بغیر کسی خوف و خطر کے کی ہے، اور ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی حکومتی وزیر نے موجودہ وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے وزیروں کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہو۔ تو اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حسن سہیل صاحب۔ دیکھیے، عمران خان کے بارے میں ہم بچپن پہ سے سنتے آئے کہ جب وہ کرکٹ ٹیم میں ہوتے تھے تو بڑی اچھی ٹیم منتخب کیا کرتے تھے، مگر جب سے گورنمنٹ میں وہ آئے، پرائم منسٹر بنے، تو بظاہر تو خیر وہ ابھی بھی فزیکلی اور مینٹلی بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، فٹ نظر آتے ہیں، مگر جس طرح انہوں نے اپنی کیبنٹ تشکیل دی، جس طرح کی ان کی کیبنٹ کی جو کارکردگی ہے، اس کو اگر دیکھیں تو عوام بہت حیران ہے۔ فواد چودھری ہو یا عثمان بزدار ہو، جہانگیر ترین صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں، فیاض الحسن چوہان، زرتاج گل کا بھی آپ نے ریسنٹلی ایک بڑا مضحکہ خیز بیان سنا ہوگا۔ بالکل، جی جی بالکل۔ تو یہ جو موجودہ کیبنٹ ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ایک الگ الگ دکانداری کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے پیش نظر جو ملکی مسائل ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، ان کے حل سے زیادہ ان کو اپنی وزارتوں کی اور اپنی شہرت کی زیادہ ان کے اندر بھوک نظر آتی ہے۔ اچھا ہوتا کہ یہ لوگ عوامی مسائل پہ یکجا ہو کے، متحد ہو کر تو بات کرتے۔ فواد چودھری کی آپ نے جہاں تک بات کی، یہ فواد چودھری کا بیان نہیں ہے صرف، یہ ایک تسلسل ہے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا۔ کبھی کے پی کے سے غیر ذمہ دارانہ بیان آتا ہے، کبھی سندھ سے غیر ذمہ دارانہ بیان آتا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی تسلسل کو قائم رکھا، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سوالات اٹھائے اور حکومتی کیبنٹ کی جو کارکردگی ہے اس پر تنقید کی، جبکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ بذات خود بھی تنقید کی زد میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ان کا بن جانا جو تھا، اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں مینز بنی، اور پوچھا گیا کہ ایک شعبہ وکالت سے تعلق رکھنے والا بندہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے بہتر چلا سکے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب عید کا چاند تھا تو بحیثیت ایک اسلامک ملک پاکستان، یہاں جو مینڈیٹ تھا عید کے چاند کا اعلان کرنے کا، وہ رویت ہلال کمیٹی کا تھا، اور پوری قوم اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن فواد چودھری صاحب آئے اور نہ صرف انہوں نے وقت سے پہلے اس کا اعلان کیا، بلکہ ایک اور کے پی کے کا ایک متنازعہ کردار ہے، علامہ صاحب ہیں، وہ بھی مفتی پوپل زئی صاحب، بڑی معروف شخصیت ہیں، ان کا حوالہ دیا اور ان کی تعریف کی انہوں نے، جبکہ پورا پاکستان ان کو ایک متنازعہ شخصیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، ان کو آج کل پرائم منسٹر آفس سے کچھ پسندیدہ پیغامات نہیں مل رہے۔
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وزیر اعظم نے پہلے بھی یہ جو ہے حکومتی وزیروں کی کارکردگی کی بنا پر ان کی وزارتوں کو بھی تبدیل کیا اور ان کو جانچا. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی وزیر اعظم وزیروں کی کارکردگی جانچ کر اور ان کو اپنی وزارتوں سے ان کو مختلف وزیروں کو ہاتھ بھی دھونا پڑا اس حوالے سے. تو اس حوالے سے اس پیش نظر کے فواد چودھری کو جو ہے آنے والے مستقبل میں پھر کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی وزارت تبدیل ہونے جا رہی ہے یا ان کو وزارت سے ہٹایا جا رہا ہے؟ کیا اس ٹینشن میں انہوں نے اس طرح کا بیان میڈیا پر دے دیا؟ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ خارج امکان نہیں ہے کہ ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جتنی تبدیلیاں اس تبدیلی حکومت نے کی اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. مگر بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تبدیلیاں کرتے ہیں، اگر آپ ایک انکمپیٹنٹ بندے کو ہٹا کر اس کو ایک اور انکمپیٹنٹ بندے کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں تو رزلٹ جو ہوگا وہ 0/0 ہوگا. اصل میں اس حکومت کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے آج کے دور میں اس کی وجہ ان کی انکمپیٹنس ہے. میں زیادہ سخت الفاظ نہیں بولنا چاہتا. آپ دیکھیے، آپ مینجمنٹ میں چلے جائیں، آپ گورننس کو دیکھ لیجئے، آپ ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں، آپ تعلیمی اداروں کی حالت دیکھ لیں، آپ ریلویز کی حالت دیکھ لیں، آپ کو کمپیٹنس نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت اچھی ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی مثبت تبدیلی آئے کیونکہ وہ تبدیلی کی بنیاد پر ہی ان کو ووٹ ملا اور وہ اقتدار میں آئے. مگر انفارچونیٹلی ان کی جو کیبنٹ ہے وہ آج تک وہ نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس کی توقع ان سے کی جا رہی تھی، اور اس کا لامحالہ جو اثرات ہیں اس کے وہ وزیر اعظم کی ذات تک ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں کہ وزیر اعظم ناکام ہوا. دیکھیے، حکومت جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک طاقتور چیز ہوتی ہے. اگر حکومت چاہے، وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ملک کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اور چیف ایگزیکٹو ایک یعنی دیکھیے آپ کی معاشی آپ کے مسائل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گزشتہ جو حکومتیں تھیں انہوں نے معیشت کا بیڑا گرک کر دیا. چلیں 1 منٹ کے لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر بھی ایک طویل ڈبیٹ ہے، وہ پھر کسی وقت کریں گے، لیکن 1 منٹ کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر ان سے پوچھا جائے کہ معیشت کے لیے تو بڑے وسائل چاہیے، بڑے فنڈز چاہیے، ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے کون سی طاقت ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ بالکل. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل منتخب جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو اہم عہدوں پر نہیں لگایا گیا، بلکہ ٹیکنوکریٹس اور جو ہے ہماری افواج پاکستان کے بہت سارے ریٹائرڈ اور موجودہ جو ہمارے افسران ہیں ان کو اہم عہدے دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ خاصا مایوس ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ فواد چودھری کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فواد چودھری صاحب تو بذات خود جو ہے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے بڑے چہیتے رہے ہیں ماضی میں بھی. پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے، آصف علی زرداری کی کیبنٹ میں بھی رہے، اور جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو دا الیکٹڈ پیپل، جو دوسرے نان الیکٹڈ پیپل ہیں ان کو عہدوں کے اوپر زیادہ بٹھایا جا رہا ہے. تو اس کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ جو آرمی کے ریٹائرڈ افسران ہیں وہ ہو سکتا ہے زیادہ قابل ہوں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. اس کے علاوہ میں اور اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب حکومتی ممبران جو ہے عوام کے منتخب نمائندے جب صحیح ڈلیور نہیں کریں گے تو وزیر اعظم ظاہری بات ہے وہ ایک کپتان پہلے بھی رہے ہیں تو وہ ٹیم جو ہے اپنی اس کے مطابق چنیں گے. اور ٹیم کے لیے ہمارے پاس ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس پہ تھوڑی سی بات چلے میں کر ہی دیتا ہوں. بات صرف یہ ہے، آپ اس وقت دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک ڈیموکریٹ کنٹری ہیں. ہمارے پاس عمران خان صاحب کی شکل میں ایک ڈیموکریٹک فیس موجود ہے. ہم ایک الیکٹرل پروسیس سے گزرے اور ایک بظاہر ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. مگر آپ نے جو بات کی، ایک ازراہ تفنن کچھ باتیں ہو جاتی ہیں وہ ایک جانب، لیکن حقیقت یہی ہے
کہ ڈیموکریسی تب تک اسٹرانگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ عوام کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان میں سے آپ جو قابل لوگ ہیں ان کو آپ چوز کر کے ان کو اہم عہدوں پہ نہیں بٹھاتے، تب تک آپ مکمل ڈیموکریٹک کنٹری نہیں کہلا سکتے. پاکستان کے اندر اس وقت جو سیٹ اپ چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستانی عوام کو بڑے کنسرنز ہیں. اور دیکھیے گورنمنٹ جس کی بھی ہو، PMLN کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو، کسی بھی گورنمنٹ کا فیل ہو جانا، کسی بھی ریاست کا ناکام ہو جانا، یہ ریاست کے عوام کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ فواد چودھری، جو بیسک آپ کا کویسچن ہے کہ فواد چودھری کے بیان سے کیا اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اگر فار ایگزامپل میں عمران خان صاحب کی سیٹ پہ موجود ہوں، وہ میرا منسٹر ہے، تو میں نے اسی وقت ان کو ایک سخت شو کاز نوٹس جاری کیا ہوتا، ایکسپلینیشن ان کی لگائی ہوتی اور ان سے پوچھا گیا ہوتا کہ آپ نے اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، ان کی وضاحت پیش کریں. اور یقیناً وہ وضاحت پیش نہ کر پاتے، کیونکہ میں نے بھی ان کی سنی ہے بات. اس طرح کے بیانات سے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا حسن صاحب، جی ان کا جو وجود ہوتا ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوتا. اس سے جو میسج جاتا ہے نا عوام کو، یقیناً عمران خان صاحب کے فالوورز موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر پاکستان میں موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ PMLN بڑی پارٹی ہے یا وہ بڑی پارٹی ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، مگر عمران خان اور تحریک انصاف کا فالوور ووٹر موجود ہے. تو ان تک یہ جو فواد چودھری صاحب کے جو بیانات کے بعد جو ایک میسج گیا ہے وہ نہایت منفی ہے. ان کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو. اور میرے خیال کے مطابق عمران خان کو ایز اے پارٹی ہیڈ اس کا سخت ترین نوٹس لینا چاہیے اور ان کی ایکسپلینیشن لگانی چاہیے. اور اگر وہ مطمئن نہ کر سکیں تو ان کو امیڈیٹلی عہدے سے ہٹا کے تو ان کی پارٹی رکنیت خارج کر دینی چاہیے. رضوان صاحب، ایک اور میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ منتخب نمائندوں کو ہی ان کو جو ہے آگے لانا چاہیے اور ان کا جو ہے آگے ان کو وزارتیں ملنی چاہیے. تو جب ہم پچھلے دور پہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن کی ایک بہت بڑی داستان جو ہے اس پاکستان میں ابھی عدالتی فیصلوں میں بھی یہ بات انہوں نے فیصلے سنائے ہیں عدالت نے بھی کہ نواز شریف اور جناب آصف زرداری صاحب میگا کرپشن میں اس وقت انوالو ہیں. تو عوام کا جو اعتماد ہے اپنے بڑے بڑے ہمارے پارٹی کے لیڈران پر، کیا وہ ہم کھوتے نہیں جا رہے اس طرح کی جو ہے جب چیزیں سامنے آتی ہیں TTs میں اور جو ہے بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو عوام کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ آیا جب اب عمران خان نے بھی اب حکومتی جو نمائندے ہیں ان کی بجائے ٹیکنوکریٹس کو آنے کی جو ہے اجازت دی ہے، تو اس میں عوام کشمکش کا شکار ہے کہ وہ کس پر اعتماد کریں. یہ دو آپ کے کویسچن کے کیا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا جس طرح سے سیاسی لوگوں کا احتساب کیا جا رہا ہے، آج اگر حکومتی ایوانوں میں یا وزیروں پر جو ٹیکنوکریٹس بٹھائے جا رہے ہیں ان کو وزارتیں جو مل رہی ہیں، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ان کا بھی ویسا ہی احتساب ہوگا جو ہمارے سیاستدانوں کا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑا طویل کویسچن کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو احتساب کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس وقت، اور آپ کے ہی بقول کہ کوئی TTs وغیرہ یا جو بھی کرپشن سو کالڈ، آئی ڈونٹ نو وہ ہوئی ہے یا نہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں. اس کنفیوژن سے نکالنا کس کا کام ہے؟ آپ کے اداروں کا کام ہے. آج آپ دیکھ لیجئے آپ کا جو سب سے اس وقت سرخیل ادارہ ہے جو کرپشن والوں کو پکڑ رہا ہے وہ ہے نیب. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ جتنی زیادہ کرٹیسزم کا سامنا نیب کو اس وقت ہے پاکستان کے کسی ادارے کو نہیں ہے. تو یہ اس کنفیوژن سے آپ گورنمنٹ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر موجود ہیں، آپ کے نیچے FIA ہے، آپ کے نیچے وہ ہے رینجرز ہے، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں. آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں اور قوم کو اس کنفیوژن سے نکالیے. بڑے بڑے سال ہو چکے، 2-3 سال سے کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن ابھی تک آپ ان کے بارے میں کوئی واضح طور پر قوم کے سامنے حقائق نہیں لا سکے. صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کرپشن چور TT
اس کا آپ راگ لاپتے رہیں اور عوام خوش ہو جائیں گے. عوام اب سوچنے پہ مجبور ہیں. عوام موازنہ کرتے ہیں. آج کا جو ووٹر ہے وہ ماضی کی نسبت بڑا باشعور ہے, اور اسی کنفیوژن سے نکالنا گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کے ماتحت اداروں کا کام ہے. یہ میں اور آپ مل کے تو اس کنفیوژن سے قوم کو نجات نہیں دے سکتے. جی ناظرین, آپ نے بات سنی رضوان انور صاحب کی, جنہوں نے بہت اچھا تجزیہ یہاں پر پیش کیا. جاتے جاتے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, جہاں پر کرونا نے اس وقت معیشت کو تباہ کر دیا ہے, پارٹی تحریک انصاف اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے کیونکہ ہماری معیشت نہیں سنبھل رہی کرونا کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے. تو اس تناظر میں, اس پورے صورتحال میں اس طرح کے بیانات دے دینا, یہ میرے خیال سے یہ کوئی زیادہ اچھا موقف نہیں اپنایا گیا فواد چودھری کی جانب سے. یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ انہوں نے باتیں جو کی ہیں وہ درست کی ہیں, لیکن یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ ان کو اس طرح کی گفتگو اور اتنے کھلے عام میڈیا پر آ کر اس کا اظہار کرتے. یقیناً ہم یہ توقع کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ وہ جو ہے اس پر جو ہے ان کو کوئی شوکاز نوٹس ضرور جاری کریں گے کہ وہ اس پر اپنا وضاحت بیان کریں, جس طرح سے رضوان صاحب نے کہا. تو جاتے جاتے ہم رضوان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر, اس پورے صورتحال میں کرونا بھی ہے, معیشت کا بھی بہت برا حال ہے, اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے آپ کو کہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ وزیر اعظم اس وقت یقیناً بڑے ڈپریسڈ ہوں گے. معیشت پہلے ہی لڑکھڑا رہی تھی کرونا سے پہلے, اوپر سے یہ وبا آ گئی جس نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور وزیر اعظم کو اندرون خانہ بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے. یہ الگ بات کہ ان کے ساتھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی پشت پہ کھڑے ہیں, تو وزیر اعظم بھی کھڑے ہیں. اگر کوئی اور ہوتا اس صورتحال میں تو کب کا جا چکا ہوتا. تو ایسے نازک حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مجھے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ صحافی ہیں تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ ضروری تو نہیں کہ حکومت ان کے اوپر سختی کرے تو پھر ہی یہ اپنا کام کریں گے. کچھ اپنے بھی تو فرائض منصبی ہوتے ہیں, کچھ اپنا بھی تو ایک حلف لیا ہوتا ہے, ملک کے ساتھ عہد کیا ہوتا ہے کام میرٹ پہ کرنے کا, انصاف کرنے کا. تو یہ اخلاقی جو جرت ہے اس کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت موجودہ کووڈ-19 کی سچویشن کے نیچے مجھے یوں لگتا ہے کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے اور کرٹیسزم سے کچھ اجتناب کرنا چاہیے. چیزوں کو نارملائز ہونے دیں, اور کرٹیسزم بھی ہوتا رہے گا, پولیٹکس بھی ہوتی رہے گی, گرایا بھی جائے گا, اٹھایا بھی جائے گا. ابھی کے لیے میرا لاسٹ ورڈ یہی ہے کہ متحد ہو کر موجودہ صورتحال کا سامنا کریں اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنے میں مدد کریں. بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں رضوان صاحب کا ہم نے تجزیہ لیا اور انہوں نے قوم کو متحد رہنے کی اپیل کی ہے, اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم سب متحد رہیں. اس وقت ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.